دلوں کا سکون اللہ کے قریب ہو جانے میں ہے، اور اللہ کے قرب کا اکیلا ذریعہ شکر کا سجدہ ہے۔ محبت تو ہر دل میں ہوتی ہے، مگر اپنی ہر مخلوق سے محبت اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے، اور جس دل کو عطا کرتا ہے وہ دل اللہ کا گھر بن جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، یہاں ہر کوئی اپنا اپنا وقت کاٹنے آیا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ اس دنیا میں ہر شخص غم کا پہاڑ اٹھائے پھرتا ہے، مگر اپنا غم سب کو بڑا لگتا ہے۔ خوشی کے موقع پر بہنے والے آنسو دراصل کسی پچھلے دکھ کے ہوتے ہیں۔ غریبی کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔ کتابیں پڑھا کرو، یہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ میری منزلیں بھی عجیب تھیں، میرا فیض بھی کمال پر، کبھی سب کچھ ملا بنا طلب، کبھی کچھ نہ ملا سوال پر۔ دل سے زیادہ محفوظ جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ لوگ لاپتہ بھی یہیں سے ہوتے ہیں۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپنا لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ دکھ محبت کی یادگار ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو چاہا تھا۔ دکھ وہ رسید ہے جو ہم ہوا میں لہراتے ہیں اور دنیا سے کہتے ہیں کہ دیکھو، محبت کبھی میری تھی اور میں نے کیا ہی خوب محبت کی۔ یہ رہا میرا ثبوت کہ میں اس کی قیمت ادا کر چکا۔ انسان شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اس کی بات دوست کی طرح مانتا ہے۔ تم نے گرتے ہوئے پتوں کو تو دیکھا ہوگا، اپنی ہر سانس وہ ٹہنی پہ گوا دیتے ہیں۔ کتنے بے رحم شجر ہیں نئے پتوں کے لیے، پرانے پتوں کی وفاؤں کو بھلا دیتے ہیں۔ بندگی میں استقامت بھی تو ضروری ہے، فرض قضا سے ادا ہو تو عبادت کیسی۔ عروج پر ہے عزیز و فساد کا سورج، تبھی تو سوکھتی جاتی ہیں پیار کی جھیلیں۔ ہم کو قدرت ہی سکھا دیتی ہے کتنی باتیں، کاش استادوں کو قدرت سا پڑھانا آئے۔ موجوں کے اتحاد کا عالم نہ پوچھیے، قطرہ اٹھا اور اٹھ کے سمندر اٹھا لیا۔ اسے کہو جو بلاتا ہے گہرے پانی میں، کنارے سے بندھی کشتی کا مسئلہ سمجھے۔ کون کہتا ہے دشوار ہے آدمی کو مارنا، لہجہ بدل، تیور بدل، نظریں بدل اور مار دے۔ درد کب قبول ہوتا ہے؟ درد تب قبول ہوتا ہے جب درد یاد کرتے کرتے آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائیں تو درد قبول ہو گیا۔ اگر تم کسی آدمی کو خاموشی کو طول دیتے ہوئے اور لوگوں سے دور رہتے ہوئے دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ اسے حکمت عطا کی گئی ہے۔ جاہل کو تعلیم دینا اور غافل کو اس کی غفلت کی نیند سے جگانا بہترین صدقہ ہے۔ عقل مند جانتا ہے کہ اس کا سب سے بابرکت دن وہی ہے جس دن وہ علم اور فضیلت میں ترقی کرتا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں یہ پسند ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، حالانکہ اللہ کے یہاں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ دوسروں کا برا وقت اتنا دلچسپ تماشا ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سرکس یاد نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اور ہر خواہش کے لیے ایک کنجی رکھی ہے جس کے ذریعے سے وہ کھلتی ہے۔ جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی کنجی احرام ہے، نیکی کی کنجی سچائی ہے، جبکہ جنت کی کنجی توحید ہے۔ قرآن کے ساتھ بھی جس کا دل نہ لگے تو خدا اس کی وحشتیں اور بڑھا دے۔ 3 چیزیں ذہن کو اجاڑ دیتی ہیں: رنج اور غم، تنہائی اور حد سے بڑھ کر سوچنا۔
زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سہنے اور سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مکمل عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ اس طرح کے کام اپنے ذمے نہ لیے جائیں جن کی ناکامی سے ذلیل ہونا پڑے۔ زندگی ایک کہانی کی طرح ہے جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کتنی دلچسپ ہے۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت کا سب سے زیادہ خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو ہی اچھا ہوتا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ ہی لیتے تو اچھا تھا۔ کچھ درد ایسے بھی ملتے ہیں زندگی میں جو جان لے کر زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سب وقت وقت کی بات ہے، کل جو رنگ تھے آج وہ داغ ہیں۔ کتابوں کے صفحے پلٹ کر سوچتے ہیں، یوں پلٹ جائے اگر زندگی تو کیا بات ہو۔ دروازے پر تالا ہو تو پھر بھی دستک دے دینا، نام تو شامل ہو جائے دستک دینے والوں میں۔ زندگی مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی، اور ہمارے حق میں بہتر فیصلے ہماری چاہت سے بہت الگ ہوتے ہیں۔ لاکھ مرہم کی تہیں اس پہ چڑھا لو، لیکن روح جھلسی ہو تو پھر چین کہاں آتا ہے۔ کچھ راستوں کے کانٹے دار ہوتے ہوئے بھی ہم اتنے خوش خیال ہوتے ہیں کہ سفر کی مشکلوں کی پرواہ کم ہی ہوتی ہے، بس نکل پڑتے ہیں سفر پہ۔ آپس میں بات چیت اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارے بنا رشتے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسرے کی عزت کیے بغیر محبت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد کے بغیر کبھی بھی رشتہ نہیں چل سکتا۔ ہاں، گھسیٹا ضرور جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز ضرور ہوگی۔ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کے نقشے، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ نقصان دہ ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ شخص کہ جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ اور کڑوے نہیں ہو جاتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں، جو دوسروں کا احترام کرتے ہیں، جو آپ کو بے حد پیار دیتے ہیں۔ بس انہی لوگوں کی وجہ سے زندگی حسین لگتی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، اپنے آج کو خوبصورت بنائیے، کل شاید نہ آئے۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دو، عمل کرو۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہیں۔ سبز پیڑوں کو پتہ تک نہیں چلتا، شاید زرد پتے بھرے منظر سے نکل جاتے ہیں۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطی نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ خود کی کمیوں کو جان لینا ہی انسان کو دوسروں کی تعریف کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔
کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں۔ کچھ صلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر سب یہی مل جائے گا تو اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ انسان کو اپنی روزمرہ کی زندگی سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، لیکن روزمرہ کی عام زندگی اصل نعمت ہے۔ ایسی زندگی کا مطلب ہے کہ سب صحت سے ہے، عافیت میں ہے۔ اپنی زندگی کا اچھے طریقے سے تجزیہ کیجیے، نعمتوں پر شکر کیجیے، اور جو پاس نہیں ہے اس پر صبر کیجیے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے سب سے بڑا رشتہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کا رشتہ ہے جسے لوگ نہیں سمجھتے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ احساس کمتری کا مارا ہوا شخص زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور دکھتے دل کے ساتھ خوش رہنا ناممکن ہے۔ سب کچھ کبھی ختم نہیں ہوا کرتا، کچھ نہ کچھ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ قدرت امید جگائے رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑ دیتی ہے، پھر اسی کچھ سے بہار پھوٹ پڑا کرتی ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو خود سے یہ بحثیں اور یہ مناظرے مسئلے نہ تھے، لیکن ہر دوسرے مسئلے میں اپنی رائے کو درست سمجھنا انسان کو سخت بنا دیتا ہے، اور ان کے دلوں میں بغض، کینہ اور دشمنی جگہ لے لیتی ہیں۔ کچھ یادیں ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں، یادیں مٹ جائیں تب بھی نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ سانس آنے کو صرف جینا نہیں کہتے، جینا اسے کہتے ہیں جو رب کی رضا میں جیے۔ زندگی کی ضرورت صرف پیسہ، شہرت اور طاقت نہیں، زندگی کو محبت، حوصلہ اور دلجوئی چاہیے۔ زندگی کی روشنی محبت ہے۔ بہت سے سینوں میں صرف پتھر ہیں، خوش نصیبی ہے دل کا دل ہونا۔ لوگ کہتے ہیں سن کر افسوس ہوا، لیکن سن کر افسوس کہاں ہوتا ہے؟ افسوس تو سہ کر ہوتا ہے۔ کھانا، پینا، سونا، سانس لینا اور کام کرنا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دل میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ زندگی صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے ہر شخص کو یہاں خوشیوں کا انتظار کرتے دیکھا ہے۔ کسی کے لیے ہم مہکتا ہوا پھول ہیں، تو کسی کو ہم کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں۔ زندگی کے گلدستے میں ایسے پھول جمع کرو جو نیکیوں کی خوشبو ہر جگہ بکھیرتے رہیں۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت، محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ آج کے دور میں محبت اور اخلاص اصحاب کہف کے سکوں کی طرح ہے، جو اصلی ہونے کے باوجود اس وقت رائج نہیں ہے۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ وقت کبھی خالی ہاتھ نہیں گزرتا، اچھے اور برے کا فرق سمجھا جاتا ہے۔ ساری لذت طلب میں ہے، حاصل ہو جانا تو ایک بے جان کیفیت ہے۔ محبت پھیلائیں، لیکن یاد رکھیں محبت اور بے حیائی میں بڑا فرق ہے۔ ہر انسان کی آخری منزل موت کی آغوش ہے، اس سفر کو ضائع مت ہونے دیں۔ وہ لمحہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے جب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے خلاف فیصلہ دے کر اپنے ہی صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ قابل رشک ہے وہ محبت جس میں تم کسی ایسے شخص کو حاصل کر لو جو تمہارے ایمان کو مضبوطی بخشے۔ محدود ہو جانا ہی عافیت لاتا ہے، اور پھر یہ بات ہم تب سمجھتے ہیں جب ہم اپنی پسندیدہ جگہ سے لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ دل میں کھوٹ ہو
تو دعا، عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہیں۔ نیت صحیح ہو تو شوق اور فرض میں فرق نہیں ہوتا اور وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں مرنے والا شہید ہے تو اللہ کی یاد میں مرنے والا اس سے بڑا شہید ہے۔ کرم اور فیض بتایا نہیں جاتا بلکہ چلایا جاتا ہے۔ جس کو اللہ نے درویش اور بزرگ نہ بنایا ہو اور وہ درویشی یا بزرگی کا اظہار کرے تو پریشان ہو جائے گا۔ راستہ کبھی بند نہیں ہوتا، بس چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش راستہ ملنے تک جاری رکھنی چاہیے۔ نظروں کی حفاظت کیجیے، کیونکہ جو آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اسے بھلا پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جاہل نہ تو گناہوں سے رکتا ہے اور نہ ہی واعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے، نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی سمجھانے والے کی باتوں کو۔ بیوقوف کو جواب نہ دینا ہی اس کا بہترین جواب ہے۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ توبہ کو ٹال دینا دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اور گمراہی ہے۔ غور و فکر نہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ بحث اور تکرار کرنا جہالت اور نادانی کی ایک نشانی ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے دے۔ جس نے تجھ پر ظلم نہ کیا ہو اس پر تیرا ظلم کرنا ایسا گناہ ہے جس کی سزا بے حد جلد ملا کرتی ہے۔ جو شخص امید کے راستے میں بہت تیز دوڑتا ہے وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ گناہ کو چھوڑ دینے کی منزل بعد میں مدد مانگنے سے زیادہ آسان ہے۔ جو دنیا سے تمہیں حاصل ہوا ہے اسے لے لو، اور جو چیز تم سے رخ پھیر لے اس سے منہ موڑ لو۔ اور اگر ایسا نہ کر سکو تو جو حاصل ہے اور جو طلب ہے ان دونوں میں درمیانی راستہ اختیار کرو۔ جسے صبر رہائی نہیں دلاتا اسے بے تابی اور بے قراری ہلاک کر دیتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اور راستے بھی نکل جاتے ہیں۔ اپنے دامن کو پاک رکھنا حسن اور جمال کی زکوٰۃ ہے۔ علم حاصل کرو کہ علم تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ کوئی بھی عزت اسلام سے بلند تر نہیں۔ عقل کو پاک کرنے میں تعلیم سب سے بڑی مددگار ہے۔ دنیا کی پناہ لینے والا اغوا ہو چکا ہے اور اس کا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں بلکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جانے کی جگہ ہے۔ آخرت کی یاد دوا بھی ہے اور شفا بھی، اور دنیا کی یاد سب بیماریوں سے بڑی بیماری ہے۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ اس قدر خاموشی ہے چاروں طرف، ذہن سوچے تو شور ہوتا ہے۔ سجدوں کے بدلے بھی بشر فردوس چاہتا ہے۔ کتنا ناداں ہے عشق میں بھی ہوش چاہتا ہے۔ یہ یقین ہمیں خود کو بہرحال دلانا ہوگا۔ ہم ہیں مسافر، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ تعلق میں موڑ ضرور آنا چاہیے، پتہ تو چلے کون آپ کے ساتھ مڑ رہا ہے اور کون اپنا راستہ لیتا ہے۔ ایسے قیدی کا کیا کرے کوئی جس کو زنجیر سے محبت ہو۔ ہر سمجھدار شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ خوشی اور تکلیف دونوں سے ہی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی دنیا کی نظریں انسان کی خوشیاں بھی کھا جاتی ہیں اور سکون بھی۔ کہتے ہیں ایک بات بڑی مختصر سی ہے، جھک کر چلو حیات بڑی مختصر سی ہے۔ سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جو ہے اس کی آس نہ رکھی جائے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو، فتح طاقت کی نہیں، سچائی یعنی صداقت کی ہوتی ہے۔ ہر انسان ایک نقاب پہنا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نقاب اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اتار دیتا ہے،
جبکہ کچھ لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ خدا کے رازق ہونے پر یقین رکھو، جس نے ماں کے پیٹ میں اور ماں کی گود میں اور بچپن میں روزی دی، وہی آخر تک بھی تمہیں روزی دے گا۔ بھوکا پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا دلاسا انسان کو زندگی میں بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت کرو تو اللہ تعالیٰ گنجائش نکال ہی دیتا ہے۔ ویرانے میں ایک پھول بھی پورا گلشن ہوتا ہے۔ وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہو معتبر نہیں ہوتے۔ زمین سے کون اٹھاتا ہے خشک پتوں کو؟ ہوا کی بات نہ کرنا، ہوا تو پاگل ہے۔ قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو، رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ ضد سے حاصل کی ہوئی چیز کبھی خوشی نہیں دیتی۔ حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہیں۔ کبھی نفرتوں میں ملا سکون، کبھی چاہتوں نے رلا دیا۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا سب سے بہتر ایمان ہے۔ بندہ جب تک فرض کو پورا نہیں کر لیتا تب تک نفل کام میں مصروف نہ ہو۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو، دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ انسان کی بہتری انسان سے زیادہ خدا جانتا ہے۔ جو بندہ جانتے ہوئے بھی حق بات نہیں کہتا اور خاموش رہتا ہے، وہ گونگا شیطان ہے۔ بھیڑ بڑھ رہی ہے دنیا میں اور لوگ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ زندگی کو تنہا ویرانوں میں ہی رہنے دو، وفا کی باتیں خیالوں میں ہی رہنے دو۔ حقیقت میں آزمانے سے ٹوٹ جاتا ہے دل، عشق محبت کتابوں میں ہی رہنے دو۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ خاموشی بھی ایک زبان ہے جسے کان لگا کر نہیں دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ غلط کام سے منع کرنے کا انداز غلط ہو تو پھر یہ بھی غلطی ہے۔ ہنر کی تعلیم روزی روٹی کمانے کے لیے اور علم کی آگاہی کردار کو شکل دینے کے لیے ہوتی ہے۔ جس نے خدا کو پہچان لیا اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہی۔ محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ ایک خوبصورت دل 1000 خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا انتخاب کریں جو دل سے خوبصورت ہیں۔ انسان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ دنیا اسے کتنی جلدی بھول جاتی ہے تو وہ کبھی بھی خود کو دنیا کے لیے نہ تھکائے نہ گرائے۔ طاقت یہ ہے کہ انسان آنسو بہانے کی بے شمار وجہ ہونے کے باوجود مسکرانے کو ترجیح دے۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود نیک نہیں بن جاتا۔ سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں کہ بچے اب پلٹ کر بولتے ہیں۔ وہ لوگ کبھی تنہا نہیں ہوتے جن کے ساتھ خوبصورت خیالات ہوں۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ اسلام کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھو بلکہ دنیا کو اسلام کی نظر سے دیکھو۔ تیری خاموشی سن کر بڑھتا ہے تیری آواز پر یقین میرا۔ جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہاں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ غلطیوں پر پچھتانا بیکار ہے، یہ سمجھو کہ کچھ سیکھنے کو ملا۔ خزاں میں صرف پتے گرتے ہیں، نظر سے گرنے کے لیے کسی موسم کی ضرورت نہیں۔ وقتی جذبات پر مستقل فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کے چھوٹے آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، نصیحت پر نہیں۔ دنیا میں سب چیزیں مل جاتی ہیں، صرف اپنی غلطی نہیں ملتی۔
صبر سے بہتر علاج اور خاموشی سے بڑی سزا اور کوئی نہیں۔ زندگی میں جتنی سادگی ہوگی اتنی ہی پریشانیاں کم ہوں گی۔ خوش نصیب وہ ہیں جو اپنے نصیب پر خوش رہیں۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اناؤں نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اے دنیا تیرا عیش و آرام تھوڑا، تیرے خطرے زیادہ اور تیرے عاشق ذلیل اور رسوا ہیں۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر اور منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک اللہ کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو۔ اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز رہو۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب نکالنے اور نکتہ چینی سے دور رہیے۔ ٹوٹ گئے ہو، تھک گئے ہو، ہمت نہیں رہی، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ آپ کی تڑپ جانتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے رابطہ جوڑ لو، سب اچھا ہو جائے گا۔ اے لوگو دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، اس کی مدد کو کافی سمجھو، یقیناً وہ بہترین مددگار ہے۔ دنیا کی زندگی سے راحت کی امید نہ رکھو، دنیا کو بنایا ہی آزمائش کے لیے گیا ہے، اس کی لذتیں اکثر گناہ کی طرف ہی لے جاتی ہیں۔ نیکیاں یہاں ہمیشہ مشقت سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر یہ کہتے جاؤ کہ میرا یہاں کچھ بھی نہیں، اور بار بار اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرو۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ سے محبت رکھنے والے چنتے ہیں۔ مسلسل اس کوشش میں لگے رہو کہ تمہارا اندر روشن ہو جائے، اور ہو سکے تو اس کام کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کر، تاکہ تجھے ان کی صحبت حاصل ہو سکے اور تیرا یہ کام تیرے لیے آسان ہو جائے۔ اپنی انا کو اور اپنے نفس کو سخت مخالفت کے ذریعے کچل ڈالو، اور میں کی رٹ نہ لگائے پھرا کرو۔ اللہ والوں کی میں باقی ہی کہاں رہتی ہے، میں کو مار کر ہی بندے کو اپنے رب کا عشق حاصل ہوتا ہے۔ ہم جانے انجانے میں جو بے ادبی کر دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی معافی نہیں مانگتے، اس بے ادب رویے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشانیوں میں گھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے ادب کی توفیق مانگا کرو، اس کے لیے کوشش کیا کرو، ورنہ بے ادبی اپنے سوار کو ہمیشہ کھائی میں پھینکتی ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں آزمائے اس طرح کہ تم کچھ پریشانیوں میں گھر جاؤ اور لوگوں سے اپنے حالات کی شکایت نہ کرو، تو ایسا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے نفس پر غالب نہ آ جائے، وہ کیسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان فاصلے کو کم کر سکتا ہے؟ یہ نفس ہی تو ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان دوری ہے، یہی تو وہ پردہ ہے جس نے تیرے رب کے نور کو تجھ سے روکے رکھا ہے۔ اچھی تنہائی وہ ہے جب آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے۔ برائی دعا پر سے یقین اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ عقل مند خاموش رہنے کا موقع ڈھونڈتا ہے اور نادان بولنے کا۔ اچھا کرنا اچھا کہنے سے بہتر ہے۔
ناشکرا بندہ ہمیشہ ناخوش ملے گا، جبکہ شکر گزار بندے کو جب دیکھو گے خوش باش نظر آئے گا۔ انسان دوسروں کی قدر کرنے سے قیمتی ہو جاتا ہے۔ مایوسی اور نا امیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ اگر، مگر، کیوں، کیا، کیسے، کب اور کہاں، یہ وہ لفظ ہیں جن سے بندگی ناواقف ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ رفاقتوں کے فائدے یقین سے ہیں۔ بے یقین انسان نہ کسی کا ساتھی ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی چاہنے والا ہوتا ہے۔ زندگی کا ویران کھنڈر اخلاق اور نرمی کی وجہ سے عالیشان محل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کام کسی کے حوالے کرنا ہو تو عقل مند شخص کے حوالے کرو، اگر عقل مند شخص میسر نہ ہو تو اسے خود کر لو، ورنہ وہ کام چھوڑ دو۔ اس دنیا میں سب چیزیں ساتھ نہیں مل سکتی، اور سب سے قیمتی دولت دین کی ہے۔ اگر یہ مل جائے تو بس شکر کرو۔ انسان صرف وہی مسئلہ حل کر پاتا ہے جس پر توجہ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے عذاب کی بات کی ہے تاکہ ہم اس مسئلے پر بھی توجہ دیں اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ اگر رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ، اگر ہٹا نہیں سکتے تو راستہ بدل لو، لیکن سفر جاری رکھو۔ یہ کتنی اچھی امید ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو لمحہ موجود میں جینا آتا ہے تو مطلب زندگی جینا آتی ہے۔ لوگوں کی نہیں، اللہ کی اہمیت ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے، یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، تو وہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ جب بھی نیکی کا کوئی کام سمجھ آئے تو فوراً کر لیا کرو۔ وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں، کب کیا مسئلے آ جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو جاؤ، ورنہ دنیا میں فضول استعمال ہو جاؤ گے۔ اعمال نہ کرنے والا بے وقوف، اور اعمال کر کے لوگوں سے بدلے کی امید رکھنے والا اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے۔ چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک الزام، دوسرا تمہاری غلطیاں۔ الزاموں کو رد کر دو، غلطیوں کو سدھار لو۔ اگر کوئی بڑا سردار بننا چاہتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہو، اور امید ہر وقت اس کے اندر ہو۔ شیطان بھی موجود ہیں، گمراہ کرنے والے لوگ بھی، پھر بھی اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی۔ اپنی سوچ کو زنگ سے بچانے کے لیے اچھے خیالات اور اچھی کتابیں پڑھو، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اسباب نہ پہلے کبھی مکمل تھے نہ کبھی ہوں گے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے کامیاب وہی ہوتا ہے۔ محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کی جاتی، بس اس کی خوشی دیکھی جاتی ہے۔ جو حل کرنے کے لیے مسئلہ پیدا ہونے کا انتظار کرتے ہیں وہ ہمیشہ مسئلوں کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کبھی اپنا آپ نہیں چھپاتی۔ اللہ کی رحمت جس بندے پر ہو تو وہ اس بندے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے۔ جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو، ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے فائدہ پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔
بیوقوف شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بزرگ شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ فضول باتیں جہالت کی علامت ہیں۔ پست اور کمتر لوگوں پر ان کی زبان حکومت کرتی ہے۔ بیہودہ باتوں کو چھوڑنے سے عقل کامل ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جس آدمی کی زبان خراب ہوتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ آزمائش تمہارے لیے باعث رحمت ہے، تاریکی تمہاری مشعل راہ ہے۔ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ اس شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو۔ جو کشتی یاد خدا، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ندامت کے آنسوؤں کے دریا میں بہتی ہے وہ کبھی نہیں ڈوبتی۔ کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے اور اس پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہو وہ آپ کی نصیحت کا نہیں، خاموشی کا حقدار ہے۔ اللہ نے جو عطا کیا اسے خوشی سے قبول کر لو، تمہیں قبول کر لیا جائے گا۔ جھوٹے شخص کے لیے یہ معاشرہ جھوٹا اور سچے کے لیے سچا ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ جو قابل لوگوں کی قدر کرنا نہیں جانتا وہ سب کچھ بن سکتا ہے مگر سردار نہیں بن سکتا۔ علم دولت والے کا نہیں، طلب رکھنے والے کا ہوتا ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن اگر تمہیں کسی کی بری بات بھی اچھی لگے تو سمجھ لینا کہ تم اس سے سچی محبت کرتے ہو۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کر لینا اس کی عقل مندی کی نشانی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے تک خاموش رہا جائے۔ جس بندے کو اپنا ضمیر نہیں روک سکتا اس بندے کو کسی کی نصیحت نہیں روک سکتی۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ قدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ مشکلات سے بچیں گے تو کامیابی سے بھی بچ جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے مرنا تو پڑتا ہے۔ زمانہ تجھ سے موافقت کرے یا نہ کرے، تو اپنے اللہ کے ساتھ موافقت پیدا کر۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تو غمزدہ نہ ہو جائے۔ خاموشی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ خاموشی ہر چیز کی بنیاد ہے۔ بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہیں۔ اپنی عقل مندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آنکھ کو آنسوؤں سے چمکنے دو۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ جو وعدہ کرنے میں سست ہے وہ اسے پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ تکلیف میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ دولت سخی کی غلام رہتی ہے اور کنجوس کی مالک بن جاتی ہے۔ لمبی چھلانگ بھرنے کے لیے پہلے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ کوشش کرنے میں غلطی کے ہونے کا امکان موجود تو ہوتا ہے مگر لازمی طور پر غلطی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کیا ہے کہ جتنا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے اتنے ہی آپ محفوظ ہو گئے۔
جن چیزوں کو ایک وقت میں تم نے حاصل کیا، اگر ان سے سکون نہیں ہو رہا تو دوسرے وقت میں ان کو دینا شروع کر دو، پھر بہت سکون ہو جائے گا۔ ماضی یقین ہے، حال حقیقت ہے، اور مستقبل امکان ہے۔ اگر ہم خود پر توجہ دیں تو شاید ہم باقی دنیا بھول جائیں۔ کچھ دل کبھی بھی متبادل ہونا قبول نہیں کرتے، خواہ ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے۔ کسی بات پر اختلاف اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب اس بات کا نتیجہ سامنے لایا جائے۔ ہنر کی تعلیم روزی روٹی کمانے کے لیے اور علم کی آگاہی کردار کی تشکیل کے لیے ہوتی ہے۔ بلندی حاصل کرنے کے عمل میں کوئی بات بیکار نہیں ہوتی ہے۔ موت فنا کا نام نہیں، بلکہ ابدی سفر کے نقطۂ آغاز کا نام موت ہے، اور اس سفر کے لیے بہترین تیاری ضروری ہے۔ باقی رہنے والی تبدیلی وہی ہوتی ہے جس کا فیصلہ آپ خود اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں۔ علم رکھنے والا اور لا علم دونوں بے خوف ہوتے ہیں۔ جس میں علم رکھنے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنے سے کیا ہوگا، جبکہ لا علم کیا ہوگا اس بات سے واقف نہیں ہوتا۔ جلدی میں کیے جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ زبردست تبدیلیاں ہمیشہ دبے پاؤں آتی ہیں۔ کسی انسان کے زوال کی پوری داستان اس کے ایک جملے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔